بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 1444واں سال چل رہا ہے ہجری تاریخ کے مطابق. رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور اس 21ویں شب کے اندر اور اس رمضان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تراویحیں آپ نے ادا کی ہے. رمضان کے روزوں کا اہتمام بھی آپ نے کیا ہے. اپنے ساتھیوں کو دائیں بائیں دیکھ لو. اگلے سال عین ممکن ہے کہ اگلے سال آپ کو بہت سے مبارک چہرے نہ ملے. عین ممکن ہے کہ اگلے سال آپ کسی کو نہ ملے. میں اسی مسجد کے اندر یہ ہے کہ اب 8-10 سال ہو گئے کہ ہم اس مدرسے میں آ گئے اور 32 سال میں جامع فاروقی میں رہ چکا ہوں، جو کہ پاکستان کے بڑے اداروں میں سے، اور جو ہمارے تقریباً 30 لاکھ طلباء اور 25,000 کے لگ بھگ جو مدارس ہے، وفاق المدارس سے منسلک ہے. ان کا صدر اور ان کا رئیس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 28 سال ان کی مسجد میں نے امامت کی ہے، اور اس مسجد میں اور اس ادارے میں ہزاروں لوگوں کے جنازے میں نے پڑھا ہے. لیکن خدا جانے کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائیں گے. اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اس مسجد میں نے ایسے مبارک لوگ بھی دیکھے جو 100 سال سے زائد ان کی عمریں تھیں، لیکن اس دفعہ وہ مسجد میں نظر نہیں آئے. 100 سال سے زائد جس کی عمر ہو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہو اور تراویح ادا کرے. لیکن یہ کہ 40 سال والے اور 50 سال والے اور 35 سال والے 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے پھر اف 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 کر کے مشکل سے پھر یہ کہ کھڑے ہوں باقی رکعتوں کے لیے. 100 سال والے کس خوشی کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہ اگلے سال میں آپ کو نہ ملوں یا آپ مجھے نہ ملیں. یہ اس آسمان نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس زمین نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ان مسجدوں نے بھی بہت سے مقتدی بھی دیکھے ہیں، اور یہ ہے کہ مسجد نبوی نے بھی محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. مسجد حرام نے، بیت اللہ نے بھی محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. مسجد اقصیٰ نے 4000 سے زائد انبیاء دیکھے ہیں. یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک صرف بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. مسجد اقصیٰ جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اس نے بھی بہت سے ہستیاں انہوں نے دیکھی، اور ایسی ہستیاں کہ جہاں پر اگر وہ جاتے بھی تھے تو بادلیں بھی ان کے ساتھ چلتی تھیں. ایسی ہستیاں کہ پہاڑ ان کو دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جاتے تھے، جنبش میں آتے تھے، حرکت میں آ جاتے تھے کہ کون آ گیا. محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کے پہاڑ بھی وہ بھی رقص کرنے لگا، وہ خوشیوں پر اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے. حدیث میں آتا اسبت یا صبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. صبیر، میں محمد تیری خوشیوں کی وجہ سے میں بھی خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ ہمارا استقبال کیا، لیکن یہ کہ زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا آخری نبی محمد آپ کے پاس آ چکا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور شہیدان عمر اور عثمان. عمر عثمان کی طرف دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، اور عثمان یہ کہ حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کے ہنس رہا ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، لیکن محمد کی زبان مبارک سے نکل رہا اسبت یا صبیر فإنما علیک نبی، ایک نبی آپ کے اوپر ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ابوبکر، و شہیدان، 2 شہید. عمر بھی شہید ہوگا محراب کے اندر، اور عثمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے پارے کی آیت ہے، اس پر عثمان کا خون بہا.
اس آسمان نے بہت کچھ دیکھا، اس زمین نے بہت کچھ دیکھی۔ عبدالرحمن سدیس کی بڑی پیاری تلاوت ہوتی ہے، لیکن اس مسجد حرام سے پتہ کرو کہ آپ نے عبدالرحمن سدیس کی تلاوت بھی سنی ہے، سعود شریم کی تلاوت بھی سنی ہے، لیکن یہ تو بتا دو محمد کی تلاوت کیسے ہوتی تھی، یہ تو بتا دو اے مسجد۔ وہ مسجد بھی اب رو رہی ہے کہ میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی، اس کی تلاوت سے زیادہ اچھی کسی کی تلاوت نہیں سنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی سے جا کر کے پتہ کرو، یہاں سے صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، اچانک بڑی پیاری آواز آ گئی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی و اسلم علیہ، یہ پتھر ہے جو مجھے محمد کو سلام بھیج رہا، میں نبی اس کو جواب دے رہا۔ آپ لوگ تعجب نہ کریں، وہ جو پیاری آواز آ رہی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس پتھر سے آ رہی ہے یہ آواز۔ ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی و اسلم علیہ، وہ مجھے سلام بھیج رہا ہے، میں محمد اس کو۔ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آج وہ ہستیاں کہاں گئی؟ ہر رمضان میں جبریل آ کر کے آپ کو قرآن سناتا تھا، آپ جبریل کو سناتے تھے، 2 ختم تو جبریل کے ساتھ ہوتے تھے۔ رات کی تراویح میں، نوافل میں، تہجد میں آپ نے کتنے ختم کیے اس بارے میں علماء خاموش ہے، لیکن 2 ختم تو جبریل کے ساتھ۔ لیکن جبریل نے بتا دیا کہ پیارے اس وقت میں اپنی ٹھنڈی آنکھیں آپ سے ٹھنڈی کر لوں، اور آپ بھی یہ ہے کہ قرآن مجھے سنائیں، میں مزہ لے کر کے آپ کو قرآن سناؤں، لیکن اگلے سال ہماری جو لسٹ ہے اور ہماری جو رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اگلے سال آپ جنت میں ہوں گے، اگلے سال آپ یہاں نہیں ہوں گے یا رسول اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آخری سال جب جبریل نے آپ کو بتایا کہ اگلے سال رمضان میں میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ختم جبریل کو سنایا، 2 ختم جبریل نے آپ کو سنائے، 4 ختم تو صرف یہ کیا۔ نوافل میں آپ نے کتنے پڑھا ہے خدا ہی اس کو جانتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو ابھی مہینے 2 مہینے پہلے آپ کو بھی علم ہوگا، یہ ایک بیابان ہے، یہاں 2000 میں 4000 میں پلاٹیں لوگ بیچتے تھے، اور اس گوٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، علاقے والے جو لوگ آئے ہیں، کراچی والے جو لوگ آئے ہیں، علاقے والے اور کراچی والے اس بات کو سمجھ لیں کہ کل سے آپ آئیں گے آپ کے اس علاقے کے اندر ویرانگی ہوگی۔ اور میں بھی آج سبق جو ہے 11:45 بجے ختم کر کے صبح 8 بجے سے میں بیٹھ جاتا ہوں 1:45 بجے تک، زور سے لے کر کے عصر تک 7 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ تقی صاحب کو، میرے بیٹے کا نام بھی تقی ہے، ابھی تھوڑا سا وہ تراویح وہ سنا رہا ہے 2 سال سے، لیکن 7 گھنٹہ سبق پڑھا کر کے، اور پھر یہ کہ رات کو تراویح 1.5 پارہ میں خود سناتا رہا ہوں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں۔ آپ یہ تو بتا دو کہ اگر آپ کے سامنے قسم اٹھا کر کے کہہ دوں کہ 24 گھنٹے میں کبھی 2.5-3 گھنٹے ہمیں آرام کے نصیب ہوتے یا نہیں ہوتے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے؟ بھیک مانگ کر کے آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب آپ کو جو علاقے والے جو لوگ آئے ہیں، آپ کو دعوت دوں گا، دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں۔ خدا را کبھی اپنے یہ ہے کہ ابھی رمضان کے بعد مدرسہ شروع ہوگا، اپنی مصروفیات اور مشغولیات کو چھوڑ کر کے یہاں آ جاؤ، کلاس کے اندر آ جاؤ۔ 450 علماء فارغ ہو چکے ہیں، 40 کے لگ بھگ حافظ، اور 22-23 بلکہ 24 مفتی فارغ ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے بڑے اداروں میں، کراچی میں بڑے ادارے، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو آپ کے اس گوٹ کے اندر رونق ہے۔ یہ بالکل پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کا بڑا سا بڑا ادارہ ہو، لیکن یہ 2 رونقیں اس میں، حدیث میں بھی اس طرح جم گھٹا ہو، اور تفسیر میں کہیں حدیث پر ہے، رش ہے، تفسیر نہیں ہے، کہیں تفسیر ہے، حدیث نہیں ہے۔ لیکن جو رونق آپ کے اس خدا جانے کیجئے چرس کے جو اڈے ہیں، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا نے اس گوٹ کو کس طرح دیں، یہاں کے ہوٹل آباد ہو گئے، یہاں کے گوٹ آباد ہو گئے، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے اب کسی کو 1 فٹ جگہ بھی نہیں ملتی ہے، یہ اس مدرسے کی وجہ سے۔ اور کل سے آپ آئیں گے، کل سے بھی آپ آ جائیں گے۔ اچھا ہو گیا کہ آپ ابھی آ گئے، میری تعزیت کے لیے آپ لوگ آ گئے۔ کل سے آج بھی میں سبق ختم کر کے میں جا کر کے ظہر کی نماز پہ میں نہیں آیا ہوں،
میں ظہر کی نماز پہ نہیں آیا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ بسیں کھڑی ہیں، کچھ بسیں کھڑی ہیں، 1500 ان میں 600-500 طلبہ ہوں گے، وہ بھی اوپر درجات کے طلبے ہیں، 500-600 طلبہ ہوں گے، باقی سب پاکستان کے مختلف علاقوں کے علماء ہیں، اساتذہ ہیں۔ وہ کورس صرف ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، گرامر باقاعدہ پورے گرامر کے ساتھ پڑھایا جاتا۔ اور شاید اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ مبالغہ نہیں ہوگا، ہندوستان اور پاکستان میں کہیں اس طرح گرامر کے ساتھ کہیں ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اب گوٹھ والے اور علاقے والے آپ قدر کریں یا نہ کریں، ترجمہ قرآن ہوگا، تفسیر قرآن ہوگی، لیکن جو ایک عالم جانتا ہے اس کا دماغ جس طرح آؤٹ ہو جاتا ہے گرامر سے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آپ ہمت کر کے ہندوستان پاکستان میں مجھے دکھا دو، ہمت کر کے دکھا دو۔ خالی دل نہیں، وہ پنجاب والے کہتے ہیں خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ یہ ہم پتہ نہیں کس امتحان میں، آزمائش میں ہیں، جن کو پڑھا کر کے 450 وہ چلے گئے اور میں روتا رہا، اور ابھی یہ 1500 ان کو ترجمہ پڑھایا۔ کل آپ میرے مدرسے میں آئیں گے، ویرانگی ہوگی، کل آپ آئیں گے اس گوٹ کے اندر ویرانگی ہوگی۔ عصر کے بعد یہاں سے ہمارے مہمان کبھی آتے ہیں، مہمان آ کر کے جیسے وہاں سے اس کچے میں ٹن کرتے ہیں، ٹن کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا مہمان کہتا ہے کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، جنازے پہ لوگ گئے ہوئے، اتنے لوگ جو یہاں سے نکل رہے۔ دوسرا ہنس کر کے کہتا ہے کہ جنازہ نہیں، یہ مدرسہ اتنا ہے کہ اس میں اتنے طلبہ رہتے۔ دوسرا اس کو ہنس کر کے کہتا ہے کہ ابھی تبلیغی جماعت والے ساتھیوں نے بتا دیا، کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات کی کسی مسجد میں چلے گئے، انہوں نے بستر ہمارے پھینکا، چھوڑا بھی انہوں نے ہمیں نہیں۔ جیسے کہ ہم وہاں گئے تو ہم نے کہا کہ مولوی منظور کے دوست، کہنے لگے وہ فقیر آدمی ہے، چلو پھرا کر کے تم لوگ رہو۔ ہم تو مولوی منظور کے شاگرد ہیں، جماعت جو ہماری آئی ہے مولوی منظور کے ہم شاگرد ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کل سے آج آپ سے فارغ ہو کر کے میں بھی ماتم کروں گا، اور شکر ہے اچھا ہے آپ آگئے، لیکن ابھی اس موقع پر آپ حضرات آگئے، علاقے والے، مدرسے کے معاونین، مدرسے کے معتقدین اور متوسلین، آپ سے میری گزارش ہے کہ عام دنوں کے اندر جب پڑھائی شروع ہو یہاں پر آ کر کے دیکھ لو کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ مفت میں بخدا۔ عزت نفس آپ کو بھی عزیز ہے، عزت نفس مجھے عزیز ہے۔ میں گروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں نے 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ علامہ اقبال وہ مرحوم بڈھے ہو کر کے اس نے پی ایچ ڈی کیا، میں نے 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا، میں نے 2 مہینے میں نے پی ایچ ڈی کی۔ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، ایک غریب کا بیٹا ہوں۔ آپ کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے کتنے لیٹر میرے پاس آ گئے۔ پرویز مشرف ان کے دور حکومت میں ایجنسیاں آ گئی، لیکن میں آپ کے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے اس آفر کو میں نے مسترد کیا۔ میں ملا بن کر کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے ایک سرکاری بندے نے کہا کہ مولانا اچھے لوگ ہیں، پاک فوج میں اچھے لوگ بھی ہیں، دیگر اداروں میں، کہنے لگے کہ مولانا اللہ کے لیے ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ کو جو ہے نا، آپ کو اسمبلی کا ممبر منتخب اگر نہ کراؤں تو لعنت بھیجنا۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، سرکاری آدمی، اگر آپ یہ کہ آپ کو وزیر نہ بنائیں تو مجھے لعنت بھیجنا۔ میں نے کہا اگر میں وزیر بن جاؤں تو مجھ پہ لعنت کرنا۔ کہنے لگے یہ کیسے؟ میں نے کہا تو اس اسمبلی کو دیکھتا ہے، اللہ کے لیے کبھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ تم کبھی ہماری اسمبلی میں آ کر کے دیکھ لو، پٹھانوں کو دیکھو، کالے بھی آپ کو ملیں گے، گورے بھی ملیں گے، خیبر پختون کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سندھ کے، سندھیوں کو بھی دیکھ لو، بیروہی بھی دیکھ لو، بلوچ بھی دیکھ لو، مہاجر بھی دیکھ لو، سرائکی بھی دیکھ لو، پنجابی بھی دیکھ لو۔ ہے آج اگر آپ سبق میں آتے ہیں، سبق میں آ کر کے پھر ان مبارک چہروں کو آپ دیکھ لیں، آپ آ کر کے ان مبارک چہروں کو آپ دیکھ لیں۔ اسمبلی تو ہماری لگتی ہے، اسمبلی تو ہماری ہوتی ہے، خدا کی قسم تمہارے لاکھوں اسمبلیوں پہ اس پہ قربان کر دو، اسمبلی تو ہماری ہوتی ہے۔ ہماری اسمبلی میں کبھی آیا کرو، اس اسمبلی میں آدھا گھنٹہ بیٹھو تو اپنی اسمبلیوں پہ لعنت بھیجنا شروع کرو گے۔ تو اس اسمبلی میں آؤ تو دیکھ لو، ان چہروں کو بھی دیکھ لو، ان علماء کو دیکھ لو کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ آپ آگے یہ لوگ جا رہے ہیں، اب کچھ گاڑیاں آ رہی ہے، کوئی بلوچستان گاڑیاں بک کر چکے ہیں، کوئی پنجاب یہ کہ جا رہا ہے، اور کوئی کہاں جا رہا ہے۔ رمضان میں ان کی قربانیاں، لیکن جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، علماء ہے، معزز ہے، غریب بھی ان میں ہے، مالدار بھی ہے، آپ کے اس مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں، سرمایہ دار لوگوں کی اولاد بھی ہے،
لیکن وہ یہاں لائن میں لگتی 1500 اور 2000 آدمی ان کا دسترخوان لگتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق وہ کھانا بھی ان کو نہیں ملتا۔ بہت ساتھی خدمت کر رہے ہیں، ساتھی بہت خدمت کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ رمضان میں افطار میں ایک ہمارے دوست ہے، مستقل روزانہ گائے دیتے رہے ان کے لیے، روزانہ کہ جب تک یہ مہمان ہے روزانہ ایک گائے مجھ سے لے لو۔ لڑکے خود گوشت کھا کھا کر کے تنگ بھی آ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری مائیں جو سالن پکاتی ہے، جو جس طریقے پر صاف پاکیزہ ذائقہ دار ہماری بہنیں جو پکاتی ہے، جس طرح یہ محمد کے لاڈلے گھر کے اندر جس طریقے پر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ ان کو کھانا اور خوراک ملتا ہے وہ چیز یہاں نہیں، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی۔ ان سے بھی میں معافی چاہوں گا، ان سے بھی میں معافی چاہوں گا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، ان ساتھیوں سے بھی۔ آپ کا میں نہیں کہہ سکتا، میں آپ کا نہیں کہہ سکتا، میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسا ایئرپورٹ بھی نہیں ہے کہ جس ایئرپورٹ پہ میں چلا جاؤں یا کسی ایئرپورٹ پر میں اتر جاؤں لوگ میرے ہاتھ چوم نہ رہے ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس ایک سیٹ عمرے کے لیے چلا گیا، بڑا سرمایہ دار تھا، بھائی محمود میرے ساتھ چلا گیا، 15-20 دن ہم لوگ رہے۔ محمود کو قسم دے دو کہ آپ کا 1 روپے خرچہ ہوا، حرم کے اندر لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، مسجد نبوی میں ٹوٹ پڑتے تھے، ہندوستان اور پاکستان۔ ابھی ہمارا کوئی مینگل ہے، مجھے یہاں مولی آیت الرحمان کو بھی پتہ ہوگا، ہب چوکی میں دعوت ہوگی کسی کے، تو وہ مینگل صاحب DIG رہا ہے، مینگل صاحب DIG رہا ہے، دوڑ دوڑ کر کے مجھ سے ملا، میرے ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے مینگل صاحب میں نے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن میں عمرے پر گیا، ہندوستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں UK کے لوگ، کہاں کے لوگ، پوچھتے ہیں پاکستانی، ہاں، کہتے ہیں کہ مینگل صاحب کو جانتے ہو؟ مینگل صاحب کہتے ہیں میں نے ماتم کرنا شروع کیا، میں نے ماتم کرنا شروع کیا کہ مجھ پہ لعنت ہو کہ میں کس قسم کا مینگل ہوں کہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ مجھے آپ کے اس ادارے کے اندر مصر، اردن، لیبیا کہ عرب لوگ بھی یہاں آتے ہیں۔ میں تو اپنے حکومت اہلکاروں سے کہا ہوں کہ خدا واسطے آپ اجازت دے دیں، آپ کے ملک کی نیک نامی آپ دیکھیں گے کہ اس جنگل کے اندر روٹی ملے نہ ملے، یہاں 30-40 کمرے، نکلو ابھی اس طرف بھی دیکھ لو، اس بدر دیکھ لو، خود طلباء نے اپنے پیسوں سے بنائے، خود طلباء نے بنائے۔ یہ مسجد جنہوں نے بنائی اللہ ان کو جزائے خیر دیں، یہ بلڈنگ اب یہ ہے کہ بن گئی، اس میں ساتھیوں نے ابھی بنائے، لڑکوں نے خود خیمے لگا کر کے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی سہولت نہیں، انسانی جو ضروریات ہوتے وہ بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں 2000-1500 آدمی لائن پہ لگ جائیں، کون سا جن کے اتنی بڑی دیگ ہے، اس میں سب کے لیے سالن پکے، وہ دیگ نہیں ہے، وہ کیا بھلا ہے، اس کے اندر 1-2 گائے جب اس میں پکتی ہوں تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سالن کا وہ ذائقہ نہیں ہوگا جو میری مائیں پکاتی ہے، ہماری بہنیں جو پکاتی ہے، اور اس میں وہ صفائی اور وہ چیز ذائقہ دار یہ ہے کہ سالن بنے گا نہیں، اور گھروں کی وہ روٹیاں بھی ان کو نہیں مل رہی۔ لیکن سلام پیش کرتا ہوں تمہیں، سلام پیش کرتا ہوں، ان طلباء کی جوتیوں میں عزت بھی دیکھی ہے اور ان سے ٹکر لینے والوں کی ذلت بھی دیکھی ہے، ان طلباء کی جوتیوں میں عزت بھی میں نے دیکھی ہے، جہاں بھی جا کر کے میں ایک غریب، ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، خانہ بدوش کا بیٹا ہوں۔ بہرحال آپ سے علاقے والے سے عرض کروں گا کہ آپ کے علاقے کی نیک نامی ہے، بنوری ٹاؤن آپ کی نیک نامی ہے، دارالعلوم مولانا تقی صاحب آپ کی نیک نامی ہے، جامع فاروقی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ آپ کی نیک نامی ہے، اس گوٹ کے اندر آپ کے اس گوٹ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں پر یہ جامع صدیقی ہے، 10 سال نہیں ہو گئے، خدا پاک اس کو نظر بد سے اس کی حفاظت کریں۔ وہ رونقیں اللہ نے یہاں قائم کی ہے، وہ رونقیں قائم کی ہے کہ بڑے بڑے ادارے پوری دنیا حیران ہیں۔ یہ ساتھی جن کا تعاون ادارے کے ساتھ ہے وہ آج آئے ہوئی ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے۔ اب لڑکے چونکہ تیار ہیں، وہ چلے جائیں گے، میں ماتم کرتا رہوں گا، کل سے میں جانور کی طرح میں بھی سوؤں گا۔ آج ظہر کے بعد میرا سبق نہیں تھا، اس لیے میں بھی محروم رہا، محروم رہا۔ اس موقع پر صرف ایک تقی صاحب کی جو تراویح جس نے ہمیں سنایا، مولانا تقی صاحب، اب اس کو مفتی کورس بھی اس نے کیا، ابھی اس کو مفتی تقی نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا تقی زندہ ہے۔ ابھی میرے بیٹے کا نام تقی ہے لیکن اس کو مفتی کورس اس نے مکمل کیا ہے، عالم ہے، تراویح بھی اس نے سنائی، لیکن اس کو ابھی مفتی تقی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جب تک ہمارا اپنا تقی، بڑا تقی شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب موجود ہے۔ خدا اس تقی کو اور اس کے باپ کو ان لوگوں کی جوتیوں پہ قربان کرے، سلیم اللہ خان کی جوتیوں پہ قربان کرے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج بس یہ طلباء
آج بھی سبق میرا نہیں تھا، ظہر کے بعد میں سوتا رہا۔ کل یہ چاہیں 15-20 دن ہم ماتم کریں گے، پھر شوال میں 10-15 کو پھر ہماری پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 1500 آدمی ان کے سامنے قرآن، استاد نے ترجمہ پڑھایا، انہوں نے پڑھا ہے، اور ادھر تراویح کی ختم ہوئی ہے، ادھر یہ ایک ختم نہیں ہوا، ہزاروں ختم ہو گئے، ایک ختم نہیں ہوا، ہزاروں ختم ہو گئے۔ یہ سارا کا سارا محمد کا فیض ہے، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا فیض ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نہریں، ایک نہر سے چھوٹی چھوٹی سینکڑوں ہزاروں نہریں نکلتی ہیں، وہ پھر ایک بڑی نہر میں، اس نہر سے جا کر کے دریا میں، دریا جا کر کے پھر سمندروں میں۔ یہ سارا کا سارا جتنے بھی کوئی مفسر ہے، محدث ہے، شیخ ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، مناظر ہے، صوفی ہے، جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا فیض یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، اور یہ سارا فیض اس کو جمع کرو، تمام علوم کو، چھوٹی نہروں کو جمع کرو، یہ دا کر کے اس دریا پہ پہنچیں گے۔ دریا علوم کا دریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علوم کا دریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ان ساتھیوں سے، یہ جو ابھی جا رہے ہیں، ان سے کہوں گا اپنے والدین کو، اپنے علاقہ والوں کو اس نالائق کا سلام پہنچا دینا۔ بس دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ یہ جو ساتھی میرے 1,500-2 ہزار ساتھی جو چلے جا رہے ہیں، یا اللہ قدم قدم پر ان کی دستگیری فرما دے، یا اللہ قدم قدم پر ان کی دستگیری فرما دے۔ خدایا اے اللہ ان کو امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، پھلدار قسم کا درخت ان کو بنا دے، میٹھا چشمہ ان کو بنا دے، مرجع الخلائق ان کو بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کو مرجع الخلائق بنا دے، پوری دنیا کو ان کے علوم کے پیاسے بنا دے۔ یا اللہ ان کو مفسر بنا دے، محدث بنا دے، مفسر محدث بنا دے۔ پروردگار ان کے بوڑھے والدین جنہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ان کو بھیجا ہے، یا اللہ، یا اللہ ان کو بھیجا ہے، ان کی نگاہ، ان بوڑھوں کی نگاہوں کے سامنے ان کو بہترین عالم بنا دے، خلق خدا کو ان کی طرف، خلق خدا کا مرجع بنا دے، لوگ مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں۔ بوڑھے والدین اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیں، اپنا سینہ ٹھنڈا کریں، ان کو دیکھ دیکھ کر کے قبر میں چلے جائیں کہ پروردگار آپ نے ہمیں اس قسم کی اولاد دی ہے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، ہر طرح سے مدد فرما دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ظلم کی چکی میں پیس رہی ہوئی، اس امت کی دستگیری فرما دے، مراکز ایمانیہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے۔ قبلہ اول ہم سے ناراض ہے جس میں یہودی جوتوں سمیت داخل ہو رہے، یا اللہ ہم مجرم ہے، ہمیں بھی وہ احساس پیدا فرما دے کہ ہم اپنا حق یہودیوں سے لے لیں، ہم اپنا حق یہودیوں سے لے لیں۔ مسجد اقصیٰ مولویوں کی آنکھیں ترس رہی ہے، ملا بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، ملا بھی اس مسجد اقصیٰ کی زیارت سے محروم ہے۔ یا اللہ وہ ہماری مسجد ہمیں دلا دے، یا اللہ وہ مسجد قبلہ اول ہمیں دلا دے جو مرجع الانبیاء تھا، انبیاء کے قبلہ اول۔ یا اللہ اس مسجد کو بھی آزاد کر دے، مسلمانوں کو بھی آزاد کر دے۔ مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان ایک عظیم سرمایہ ہمارے پاس، اے اللہ اس سرمایہ کی بھی حفاظت فرما دے، اس سرمایہ کی بھی حفاظت فرما دے۔ ادارے کے ساتھ جو حضرات تعاون فرما رہے، مجھے نام ان کے مستحضر نہیں ہے، بھائی عبدالرزاق صاحب بیلی صاحب ہے، بلال صاحب ہے، حاجی عبدالرازق صاحب ہے، حاجی صالح صاحب اور حاجی احسان، حاجی زمان صاحب، وسیم بھائی صاحب، حاجی انور صاحب، مختلف میں مجھے نام مستحضر نہیں ہے۔ پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ ہمارے اساتذہ جو میرے ساتھ تعاون فرما رہے، میں نالائق صرف ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھاتا ہوں، بس میں تو سبق پڑھاتا ہوں، مجھے مدرسے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2000 طلبہ ہے، 2500 طلبہ ہے، کتنے ہیں؟ ان سب کو اساتذہ ہمارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے قرآن ختم ہو چکے ہیں، تفسیر ہے، تراویح ہے، یہ سارا فیض ہے اللہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، پیارے محمد کو بتا دے کہ اے فرشتوں ہمارے سلام پیارے محمد کو پہنچا دو، پیارے محمد کو پہنچا دو کہ یہ نالائق گرتے اٹھتے ان کو ٹھوکر بھی لگ جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی کام کر رہے، پھر بھی چمٹے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ چمٹے ہوئے۔ یا اللہ، یا اللہ اے پیارے محمد، یہ آپ کے بلبل جو ہے نا یہاں سے رخصت ہو رہے، یہ آپ کے بلبل یہاں سے رخصت ہو رہے، علماء ہیں، طلباء کی تھوڑی تعداد ان میں ہے، علماء ہیں۔ یا اللہ ان کے علم کو پھلدار قسم کا بنا دے، میوہ دار میٹھا چشمہ ان کو بنا دے۔ اے پیارے محمد،
اے پیارے محمد ہمارے سلام کو قبول فرما لے۔ یہ سارا جو فیض ہے، یہ سارا فیض 1.25 لاکھ انبیاء کو ثواب پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ میں نے باپ کا سایہ تو دیکھا بھی نہیں، 4 سال کا تھا باپ چلے گئے۔ ایک والد جو والد ٹوپیاں بنا بنا کر کے میں اس کو بیچا کرتا تھا، اس پر میں نے محنت مزدوری کرنے والے میرے ہاتھوں میں ورم آ چکے تھے، یتیمی کی ٹھوکر کھا کھا کر کے۔ اے اللہ ہمارے ان دنوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ روکی سوکھی پر لوگوں کے کتوں کو روٹی ملتی تھی، لیکن ہم یتیم ٹھوکر کھاتے تھے۔ یہ اللہ آپ نے بہت کچھ دیا، بڑا کرم کیا، بہت کرم کیا، بہت کرم کیا۔ احسان ادا نہیں کر سکتے، اس قابل ہمیں بنا دے کہ آپ کے احسانات کو ان مکانات پر، ان بنگلوں سے بھی کبھی FC کے اس قلعے سے گزرتا ہوں جہاں میں نے مزدوری کی، اس کو سلام بھی کرتا ہوں، اور وہاں یہ ہے کہ میں روتا بھی ہوں کہ اے اللہ میں اس میں یتیم لڑکا مزدوری کرتا تھا، میں اس میں مزدوری کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں ورم آ چکے تھے۔ خدا اس والدہ کی بھی مغفرت فرمائے، اس غریب اور مسکین ابا کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے اساتذہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اساتذہ شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید الرحمن، دیگر اساتذہ شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے اکابرین، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، ان کو غریق رحمت کر دے۔ یا اللہ جن کی وجہ، جن کی محنت کی وجہ، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان دعاؤں کی برکت سے آج ٹوٹا پھوٹا ترجمہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بہت سے لوگ یہ ہے کہ بیمار ہیں، حاجی صالح صاحب کے والد صاحب کا ابھی انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے عزیز ایک بہت بڑے قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حاجی احسان صاحب وہ بھی پریشان ہیں، حاجی عبدالرازق صاحب اپنے مرحومین کے لیے، سب کے لیے دعا۔ حاجی محمد انور صاحب کے والد صاحب بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائیں۔ بہت سے دوست ہیں ان کے نام مجھے مستحضر نہیں ہے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ مدرسے کے معاونین اور مساعدین، مدرسے سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پروردگار یہ تیرے بندے جتنے بھی ہیں سب کی ضروریات اور مشکلات سے تو واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے یہ جو بلبل جا رہے ہیں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما دے، ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب فرما دے۔ قرآن ان کے ہاتھ میں دے دے، قرآن ان کے ہاتھ میں دے دے، بخاری ان کے ہاتھ میں دے دے، ان کو امام بنا دے، پیشوا بنا دے، امت کے رہنما بنا دے، امت کے ہادی بنا دے۔ اور اے اللہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکوں کہ میری محنت کارآمد ہو گئی، میری محنت مفید ہو گئی، میں ان کو خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکوں کہ اللہ آپ ان کو امت کا پیشوا بنا دے، ان سے دین کا کام لے لے، رحم کا معاملہ فرما دے، اپنے در کا اور اپنے یہ ہے کہ دروازے کا ان کو محتاج بنا دے، کسی اور کا محتاج نہ بنا دے۔ دنیا اور دین ہر اعتبار سے پروردگار ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اپنے عزیز ملک کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ ہمارا ملک آپ یہ دیکھیں جہاں پر آ کر کے کھڑا ہے، جو تشویشناک صورتحال ہے، اس میں اللہ ہماری دستگیری فرمائے۔ عظیم سرمایہ ہے، عظیم ملک ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرح سے پاک پروردگار اندرونی بیرونی شرور اور آفات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دشمنوں کے غلط عزائم کو خاک میں ملا دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ تقی صاحب نے جو تراویحیں سنائی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کی زبان کے اندر روانگی پیدا کرے، اللہ اس کے سینے کو روشن کر دے، اور اس میں بھی آپ حضرات بھی اس سے اپیل کرتے رہیں، دیگر میرے اساتذہ سے، میرے اولاد سے، کہ بس اس ادارے کو وہ جاری رکھیں۔ ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب تک ہے اور کب چلے جائیں گے۔ میری اولاد سے اور میرے اساتذہ سے بھی
ان سب سے آپ حضرات بھی اپیل کریں کہ وہ اس ادارے کے اندر یہ ہے کہ توجہ دے دیں، اور اس ادارے میں جتنا ان سے بن پاتا ہے خلق خدا کی خدمت کریں، آپ کی خدمت کر دیں۔ یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے اللہ، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اس مبارک مجلس کی برکت کی وجہ سے اس نالائق مولوی منظور کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی یا اللہ۔ میرے اساتذہ، میرے مشائخ، بزرگان دین، سب کے لیے جو بھی دینی جس بھی شعبے میں، جس بھی ماحول میں، جس شعبے میں کام کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔